کراچی کے مصروف ترین شاپنگ سینٹر گل پلازا میں آگ اس وقت لگی جب خریداری عروج پر تھی۔ ایک بڑی تعداد خریداروں کی وہاں پر ہوتی ہے، دکاندار بھی تقریباً تمام ہی موجود ہوتے ہیں کیونکہ وہ پیک آورز ہوتے ہیں اور دکانیں تمام کھلی ہوتی ہیں۔ آگ مصنوعی پھولوں کی بنانے والی دکان میں لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گل پلازا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے افضل خان سے بات کریں گے۔ افضل، آپ بتائیے اس وقت کتنے فیصد آگ پر قابو پا لیا گیا؟ ریسکیو اہلکاروں کا کیا بتانا ہے؟ دیکھیے، کتنے فیصد آگ پر قابو پایا گیا یہ بتانا اس لیے مناسب نہیں ہوگا کیونکہ آگ مختلف حصوں میں لگی ہے اور جب آگ ایک جگہ سے بجھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دوسری جگہ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو مجموعی طور پر آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں اور اب تک کوئی بڑی کامیابی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ 60 سے 70% آگ پر قابو پایا گیا ہے اور مزید کچھ گھنٹے لگیں گے اس آگ کو بجھانے میں۔ اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ اب باقاعدہ جو ہے وہ فوم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اگر مناظر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ فوم ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس فوم کے استعمال ہونے کے بعد کافی دھواں بھی کم ہوا ہے اور آگ کی جو شعلے نظر آ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اب کم ہوئے ہیں۔ تو اب مسلسل جو ہے وہ فوم ہی استعمال کیا جا رہا ہے پانی کے ساتھ ساتھ، جس کے نتیجے میں کچھ کم سے کم جو جس جگہ سے میں رپورٹ کر رہا ہوں یہاں پر جو ہے وہ آگ کی شدت مجھے کم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے، دھواں بھی کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بہت بڑا احاطہ ہے جس کے اوپر گل پلازا تعمیر ہے اور لگ بھگ 1000 سے 1200 کے قریب دکانیں جو ہے وہ نیچے کے گراؤنڈ اور میزنائن فلور پہ تھی، تو وہ سب لپیٹ میں تھی۔ تو دوسری جانب کی صورتحال جو ہے وہ ابھی واضح نہیں ہے۔ مجموعی طور پر یہاں پر جو 22 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، ریسکیو 1112 کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اسنورکلز کی مدد سے جو ہے وہ اسنورکل سب سے زیادہ استعمال کی گئی ہے کیونکہ راستے نہیں تھے اندر جانے کے لیے اور دھواں بہت تھا، اور اس صورتحال میں صرف اسنورکل کارآمد ثابت ہوئی کیونکہ اس کے ذریعے سے اوپر سے ہی جو ہے کھڑکیاں اور جو شگاف پڑے ہوئے تھے بلڈنگ کے اندر اس کے ذریعے جو ہے آگ بجھانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے نتیجے میں اگر امیجنر روڈ والی سائڈ کی بات کی جائے تو وہاں پر اب دھواں کچھ کم ہوا ہے اور آگ کی شدت بھی شاید کم ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اندر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے۔ جو لوگ کافی خاندان یہاں پر آئے ہیں جو کہ اپنے پیاروں کی تلاش میں، اب سے کچھ دیر پہلے ایک خاتون کے ساتھ ہماری بات ہوئی، اس نے بتایا کہ اس کا بھی بھتیجا یہاں پہ کام کرتا تھا اور وہ گم ہو گیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ بخیریت گھر پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اندر کے مناظر یہ ہوتے ہیں کہ جب گراؤنڈ فلور اور جو میزنائن فلور ہے وہاں پر جب لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں، خاص طور پہ ویکینڈ پہ یعنی کہ کل جو دن تھا تو اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور دکانوں کے باہر جو ہے وہ اسٹالز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر چلنے پھرنے کا راستہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو ممکنہ طور پر کل جب آگ لگی ہو تو اس کے بعد بھگدڑ مچی ہو اور لوگ کچھ پھنس گئے ہوں، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے، نہ ہی تردید کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے آگ بجھانے کے بعد پھر اس حوالے سے سرچنگ کا عمل شروع کریں گے، اور جہاں جہاں انہیں ایکسس مل رہا ہے وہ سرچنگ کر رہے ہیں۔ اور اب تک جو ہے وہ اس واقعے کے اندر 3 لاشیں ملی ہیں اور مجموعی طور پر اگر ہلاکتوں کی بات کی جائے تو ایک فائٹر سمیت 6 افراد اس کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں اور 22 افراد زخمی ہیں۔ جی، ایک فائر فائٹر سمیت 6 افراد جو ہیں ان کی ہلاکت سامنے آئی ہے، جاں بحق ہوئے ہیں 6 افراد اور جبکہ 20 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ افضل پرویز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضل، آپ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں اور آگ پر کب تک قابو پا لیا جائے گا، کیا کہا جا رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھا جائے تو اس وقت بہت غمزدہ صورتحال ہے، ہر آنکھ نم ہے، لوگ اپنے پیاروں کے تلاش کے منتظر ہیں۔ دکانداروں کا مال تو جل گیا لیکن اپنوں کو کھو جانے کے ڈر سے اس وقت بے یار اور مددگار بے بسی کی تصویر بنے یا لوگوں کا جم غفیر موجود ہے جو صرف تلاش میں ہے اپنے پیاروں کے۔ میں نے اس وقت آگ کے شعلوں میں لپٹی اور دھواں اٹھتی اس عمارت کے حوالے سے ایک جائزہ رپورٹ بنائی ہے، آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ جی، اس وقت گل پلازا شاپنگ مال کے عقب میں قائم باسٹن روڈ کے اس مقام پہ موجود ہوں جو کہ یہ سڑک لنچ جایا کرتی ہے، یہ عقبی حصہ ہے
اس عقبی حصے کے ساتھ یہ مین دوسرا دروازہ ہے جو کہ بیسمنٹ کو جاتا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو تمام تر اس کی صورتحال سے آگاہ کروں گا کہ یہ آگ لگنے کے وقت جب یہ مصروف ترین شہر کا جو شاپنگ مال ہے یا لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی جس وقت اس فرسٹ فلور پہ آگ لگی. کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اس شاپنگ مال میں آگ کو لگے. KPT نیوی محکمہ KMC کے جو ہے فائر بریگیڈ سندھ حکومت کے تحت چلنے والے 1112 AD چیپا اس کے ساتھ ساتھ دیگر رضاکار اس وقت آگ بجھانے میں مصروف نظر آتے ہیں. یہ اس کا بیسمنٹ میں جانے کا راستہ ہے. گل پلازا کے اندر آگ نے اتنی شدت پکڑی کہ اس وقت تمام تر دکانیں جل کر خاکستر ہو چکی ہیں. اب جس روڈ پہ میں موجود ہوں یہ ماسٹر روڈ سے سیدھا شارٹ کٹ جانے کے لیے MA جینا کا روڈ ہے. جب یہ آگ لگی تو فرنٹ پر موجود دکانداروں نے اپنے مال کو بچانے کے لیے مال جو ہے ایک طرف پھینکنا شروع کر دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دکان میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آگ بھڑکی ہوئی ہے. آگ کے شعلوں میں ابھی بھی یہ جو گل پلازا شاپنگ مال ہے وہ لپٹا نظر آتا ہے. فائر بریگیڈ حکام جو فرنٹ پر اس وقت کام کر رہے ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کا کہنا ہے کہ دھواں بھر جانے کے باعث اس مال میں جو دشواری کا سامنا ہے ریسکیو ٹیموں کو وہ بہت زیادہ ہے. فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے اسنارکل استعمال کی جا رہی ہے تاکہ تیسری منزل پر جو آگ ہے اس کو قابو پایا جا سکے. پورا جو فرنٹ کا حصہ ہے مکمل طور پر جل کے خاکستر ہو چکا ہے. فائر بریگیڈ کی ایک حکمت عملی بنائی گئی آگ پر قابو پانے سے. رات گئے تھے تو اس علاقے کی کہ الیکٹرک کی جانب سے بجلی منقطع کر دی گئی تھی. اس کے بعد فائر بریگیڈ حکام نے فوری طور پر جو ہے حکمت اپنائی. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نیوی کے جوان بھی یہاں موجود ہیں جو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. پاکستان نیوی فائر بریگیڈ بھی یہاں موجود نظر آتی ہے. وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اس وقت وفاقی ادارے ہوں یا شہری ادارے ہوں وہ اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہاں موجود ہیں. ان کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس آگ پر قابو پایا جا سکے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالا جا سکے. جی بالکل یہ تھی ایک جائزہ رپورٹ جو آپ نے مکمل طور پہ دیکھی. لیکن میں آپ کو مزید دوسرے اینگل سے دکھاتا ہوں جو اس شاپنگ مال کی بالائی منزل تیسری منزل پہ جو پارکنگ کی چھت ہے وہاں تقریباً جو ہم نے دیکھا ہے اوپر کی عمارت سے تو وہاں تقریباً 6 گاڑیاں ہیں. 3 سوزوکیاں اور ایک رکشہ ہے. جس کے بعد دیگر اگر خطرناک صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہاں 2 جو AC پلانٹ ہیں جو کہ ایک پلانٹ مکمل طور پہ گر چکا ہے جبکہ دوسری طرف جو ہے 3 جنریٹر تھے اس میں بڑی تعداد میں مقدار میں آئل اور ڈیزل اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول بھی موجود تھا وہ بھی اس وقت زمین تلے آ چکا ہے. اس تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو کا عملہ کام تو کر رہا ہے. اس طرف تو دیکھا جائے تو ریسکیو ٹیمیں اپنا کام بھرپور انداز میں کر رہی ہیں لیکن اپنے پیاروں کی تلاش کے حوالے سے ان کو کون بتائے گا. اس وقت سوال اٹھتا ہے یہاں پر ہر شخص جو اس شاپنگ مال میں آنے والے لوگ تھے کوئی عید کی شاپنگ کے لیے آیا تھا کیونکہ عید سے قبل بہت سے لوگ شاپنگ کرتے ہیں. کوئی شادی کی شاپنگ کے لیے آیا تھا تو کوئی گھریلو سامان لینے کے لیے آیا تھا. پوری فیملیاں آئی تھی 10:30 بجے کیونکہ کراچی میں شاپنگ کا جو ماحول ہے وہ رات کے وقت ہوتا ہے اور عروج پر رات 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک جب تک شاپنگ مال 12 بجے تک بند نہیں ہوتے کراچی کے شہری جو ہے بھرپور انداز میں شاپنگ کرتے ہیں. یہاں یہ کراچی کا سب سے مشہور ترین اور مصروف ترین شاپنگ مال ہے. یہاں کے دکانداروں سے جب ہماری بات تھی تو ان کا کہنا تھا شاپنگ عروج پہ تھی.
جب یہاں لوگ آئے آنکھوں میں نم لیے وہ یہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہم اپنے پیاروں کا کس سے پوچھیں. ڈی سی کی جانب سے تو حکمت عملی بنائی گئی لیکن جو اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کی فہرست ابھی تک مرتب نہیں کی گئی. کہتے ہیں کہ کوئی عید کی شاپنگ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ آیا تھا. یہاں آنے والے ٹھیک افضل، آپ نے ایک جامع تفصیلی رپورٹ بنائی، ہمیں بتایا، آپ نے وہ مناظر بھی دکھائے جو ہم نے اب سے پہلے نہیں دیکھے تھے. آپ کافی قریب بھی گئے. افضل خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، افضل پرویز. پہلے آپ ذرا افضل بتا دیجئے جو آپ نے اس وقت تازہ ترین مناظر دیکھے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں. افضل خان آپ بتائیے، اور آپ عمارت کے کس طرف موجود ہیں؟ فرنٹ پر موجود ہیں، عقب میں موجود ہیں؟ بتائیے. دیکھیے میں عمارت کے فرنٹ پر موجود ہوں، یعنی ایم اے جناح روڈ والی سائڈ پر، جہاں پر ایک مرتبہ پھر آگ بھڑک اٹھی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر قبل تک جہاں پر آگ نظر نہیں آ رہی تھی وہاں اب کھڑکی کے اندر دیکھیں آگ کے شعلے نظر آنا شروع ہو گئے اور آگ پوری طرح سے اندر جو ہے وہ بھڑکی ہوئی ہے اور یہ مقام جو ہے وہ مخدوش ہو گیا ہے. اب یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طرف رمپا پلازا کے پاس بھی جو ہے وہ فائر بریگیڈ کے جو اہلکار ہیں وہ رمپا پلازا پہ اوپر اہلکار گئے ہیں اور وہ رمپا پلازا پہ یہ اہلکار انہوں نے پائپ اوپر لے جا چکے ہیں اور یہ وہاں سے بھی اب حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ ڈالا جائے، کیونکہ اگر اسی مقام پہ جہاں آگ بھڑکی ہوئی ہے یا اگر زیادہ دیر تک آگ یہاں پر بھڑکی رہی اور اس کی شدت میں اضافہ ہوا تو یہ رمپا پلازا کے ساتھ والی رمپا پلازا کو بھی جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. جو یہاں پہ اس کے پلر تھے گل پلازا کے جو رمپا پلازا کے ساتھ ٹچ ہے ان کے اندر سگاف پڑ چکا ہے، یہ مخدوش ہو چکے ہیں. بار بار وہاں سے آوازیں دی جا رہی ہے کہ تمام لوگ نیچے سے ہٹ جائیں کیونکہ کسی بھی وقت اس بلڈنگ کو کے گرنے کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر اس وقت جو اسنارکل پر فائر فائٹر کام کر رہا تھا وہ بھی رک گیا ہے اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے. وہ لوگ ابھی تھوڑا سا رکے ہیں تاکہ کوئی حکمت عملی بنا کے دوبارہ جو ہے وہ اس آگ پر قابو پایا جا سکے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گل پلازا کے اندر یہ میزنائن فلور ہے جس کے اوپر یہ آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں. اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے زوم کر کے، کھڑکی کے اندر آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ دھواں مسلسل جو ہے وہ بڑی کھڑکیوں سے جو ہے وہ دھوئیں کے بادل نکل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو اسنارکل کے ذریعے پانی یا فوم پھینکنے کا عمل تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا. اب وہ انہوں نے تھوڑا سا اسنارکل کو پیچھے کر کے دوبارہ جو ہے وہ فوم اور پانی کا استعمال شروع کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں کہ یہ رمپا پلازا ہے جہاں پر اس کے تیسری منزل کے اوپر جو ہے وہ فائر بریگیڈ کے اہلکار اور دیگر ریسکیو اداروں کے اہلکار موجود ہیں اور یہ پائپ بھی کھینچ کے اوپر لے گئے ہیں تاکہ اس مقام سے بھی جو ہے وہ پانی کا استعمال کیا جائے، فوم کا استعمال کیا جائے. بنیادی طور پر یہ حکمت عملی اس طرح کی نظر آتی ہے کہ یہ اس آگ کو رمپا پلازا تک پہنچنے سے روکنے کے لیے تمام تر حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر یہ آگ رمپا پلازا میں بالکل ٹھیک. افضل آپ بتا رہے ہیں کہ رمپا پلازا میں بھی ریسکیو اہلکار پہنچ چکے ہیں، تو رمپا پلازا میں جو سامان ہے وہ محفوظ ہے یا اسے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا؟ دیکھیے رمپا پلازا کے اندر اب تک آگ نہیں پہنچی تھی، لیکن اب چونکہ رمپا پلازا گل پلازا کے ساتھ بالکل اس کی دیوار جڑی ہوئی ہے اور جس جگہ جو دیوار جڑی ہوئی ہے وہاں پر جیسے کہ میں نے آگ کے مناظر آپ کو دکھائے وہاں پر آگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اسی لیے احتیاط کرتے ہوئے یا پیشگی اقدامات کرتے ہوئے فائر فائٹرز جو ہیں وہ اب رمپا پلازا کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور رمپا پلازا کی وہ دیوار جو کہ گل پلازا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہاں سے جو ہے وہ پانی پھینک رہے ہیں. تو جو رمپا پلازا ہے اس کے اندر جو سامان ہے اس کو کہیں محفوظ مقام پہ منتقل نہیں کیا گیا. صبح سے جب سے ہم آئے ہیں یہ رمپا پلازا بند ہے، اس کے اندر اربوں روپے مالیت کا سامان جو کہ کار ایسیسریز ہیں، گاڑیوں کے کشن، سیٹیں اور دیگر پارٹس ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی مارکیٹ ہے جس میں ماضی میں بھی آتش زدگی کے واقعات ہو چکے ہیں. لیکن اب گل پلازا میں جو آگ لگی تھی صبح سے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ آگ
بڑھتے بڑھتے رمپا پلازا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ افضل ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کا مصروف ترین شاپنگ مال جہاں پر آگ لگی ہے، اور اس وقت صورتحال ایسی ہے جب آگ اس وقت لگی تھی جب خریداری بھی اپنے عروج پر تھی۔ ہم نے عقب کے مناظر بھی دکھایا جو عقبی حصہ گر چکا ہے کراچی کا گل پلازا۔ یہاں پر ابھی یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے تاجروں کی جانب سے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں دکاندار بھی اندر موجود ہو سکتے ہیں۔ گل پلازا ایسوسی ایشن کے صدر تنویر قاسم پاستہ نے بھی ARY نیوز سے بات کی، انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابھی بھی اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں، کوئی آلہ نہیں ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ بھائی آرمی سے نیوی سے کوئی آ کے ہمارے بندے نکالے۔ ابھی 2 ڈیڈ باڈی نکلی ہے جھلسی ہوئی، کوئی سیٹ اپ نہیں۔ ہر 10 منٹ کے بعد ان کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے۔ مال تو گیا، خیر ہے، ہو جائے گا، ساری چیزیں ہو جائیں گی، جانوں کو کون بچائے گا؟ ان کی مشینیں اکوپمنٹ ہے، اوپر کی طرف آگ لگی، مشین چڑھا دی، بولا اس میں ایرر آ گیا۔ کس سے لڑے؟ ہم اپیل کر رہے ہیں بھائی ہماری سنوائی ہو۔ CM سندھ سے بھی کر رہے ہیں، پرائم منسٹر سے بھی کر رہے ہیں، آرمی چیف سے بھی کر رہے ہیں، خدا نہ کرے نہیں تو لوگ تباہ برباد تو ہو چکے ہیں، جانے جائیں گی، اس کا ہرجانہ کون دے گا؟ مار کے سب کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ وقت کی گورنمنٹ ہے نا، اس نے جواب دینا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو حال ہوا ہے، تباہی مچ گئی۔ ہمارے عہدیدار بھی لوگوں کو نکلوانے میں 2 عہدیدار رابطے میں نہیں آ رہے ہیں، جنہوں نے 200-250 لوگوں کو نکالا، لوگ شہید ہوئے، تباہی مچ گئی۔ الفاظ نہیں ہمارے پاس۔ ہمارے سامنے پوری مارکیٹ جلی، ہمارے سامنے 1-1.5 گھنٹے تک 10 منٹ کے اندر فائر بریگیڈ کے پاس پانی ختم، 1 گھنٹے تک ہمارے سامنے سب کچھ برباد ہوا ہے۔ کسی کے والد اندر ہے، وہ بچہ میرے پاس رو رہا ہے، کسی کا کوئی اندر ہے، کوئی اندر ہے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہ لوگ پانی کیسے مارنا ہے یہ نہیں پتا، اور اتنی بڑی مارکیٹ، اتنے بڑے ٹیکس پیئر کا یہ حال ہے اس ملک میں۔ کہاں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آگے جو بھی کون ذمہ دار ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا ہماری حفاظت۔ اربوں ابھی تک نہیں پہنچا ہے، نہ CM سندھ کا کوئی پتہ ہے، اتنی بڑی 3rd ڈگری سے اوپر ہے، میئر کراچی کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ CM سندھ کا کوئی پتہ ہے۔ ہر کوئی آ رہا ہے اپنی بات کر رہا ہے، صرف گورنر آئے تھے کہ یوں کر لیے کے لیے ہم نے نیوی سے بھی ہیلپ مانگی، ہم نے آرمی سے بھی مانگی۔ اب لوگ ایک امید ہوتی ہے کہ چلو یار کچھ لوگ نکالیں گے، اللہ پاک ان کی زندگی محفوظ رکھے، پر یہاں جو پوزیشن ہے ان کے پاس کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے کہ ایک اسٹیئرس چڑھ کے وہ اندر جا سکے۔ ہمارے پاس 26 ایگزٹ ہے، ایسا تو نہیں کہ 1 سائڈ ہے نہ جا سکے، 26 ایگزٹ ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر نہیں، بے بس و لاچار ہے۔ آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات آگے پہنچائے، خدا را دیکھ رہے ہیں اب 4 بج رہے ہیں، 10:30 بجے کی بات ہے، کیا لوگوں کا حال ہوگا ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ مال کی تو جو ہے ان کا باپ بھی دے گا، ہم یہاں روڈ پہ بیٹھ جائیں گے، ان کا باپ بھی بھرپائی کرے گا، جانوں کی کون کرے گا؟ جانوں کا کون کرے گا، کون بھرے گا؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جانوں کا وعدہ جیت دے گا، ان کے گھر والوں کو صبر دے دیں گے، کسی کی اولاد جائے گی اس کو؟ صدر گل پلازا تنویر قاسم پاستہ ARY نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، اظہار افسوس کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مالی نقصان کا تو ازالہ ہو سکتا ہے لیکن جانی نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ اندر ہمارے لوگ پھنسے ہیں، حکومتی نمائندوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے اور کوئی ہم سے خود بھی رابطہ نہیں کر رہا ہے۔